بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ عزیزان محترم، آج جس ٹاپک پر ہم گفتگو کرنے والے ہیں وہ ٹاپک یہ ہے کہ کیا ہر بدعت گمراہی ہے؟ کہ جس طرح بقیہ حضرات اپنے خطاب سے پہلے وہ یہی احادیث مبارکہ پڑھتے ہیں، کل بدعۃ ضلالۃ کل ضلالۃ فی النار، کیا ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے یا کچھ بدعت اچھی بھی ہیں؟ یعنی کہ کچھ بدعت گمراہی نہیں ہے، کچھ بدعت گمراہی ہے۔ کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ ہمارے نزدیک بدعت کی دو قسمیں ہیں، ایک بدعت حسنہ ہے، ایک بدعت سیئہ ہے۔ ایک بدعت حسنہ ہے اور ایک بدعت سیئہ ہے۔ اب یعنی کہ ایک بدعت اچھی ہے اور ایک بدعت بری ہے۔ ہم اپنی بات تو بعد میں کرتے ہیں، پہلے ان حضرات کی بات کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ جو آپ کو یہ کہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے، تو آپ نے ان سے بہت ہی پیار سے پوچھنا ہے کہ جناب والا، ان کے پاس چلے جانا ہے، کہنا ہے کہ جناب والا یہ جو آپ نے کپڑے پہنے ہیں یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تو تھے نہیں، تو آپ ہمیں درس دے رہے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے، تو آپ نے یہ جوکی کے ساتھ آپ کے کپڑے سلائی ہوئے ہیں اور ایسے کپڑوں کا کلر اور ایسے کپڑے، ایسے ڈیزائن دار کپڑے، کیا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تو تھے نہیں؟ تو آپ ایسا عمل کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں عمل یہ ایسا کر رہے ہیں؟ آپ نسوار رکھ رہے ہیں، تو کیا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تو تھی نہیں؟ تو آپ پھر کیوں کر رہے ہیں؟ یہ رومال سر پہ رکھتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تو تھے نہیں، تو آپ کیوں رکھ رہے ہیں؟ اسی طرح یہ جوتا جو آپ اتنا مہنگا پہن رہے ہیں، اتنا ہیوی جوتا یا اتنا اچھے جوتے، یا جس طرح بھی جوتا ہے، کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایسے جوتے تھے؟ کیا یہ پہننا یہ بدعت نہیں ہے؟ اور بہت ہی پیارے طریقے سے پوچھنا ہے، ان سے یہ سوال کرنا ہے کہ جناب والا آپ یہ بتائیں کہ یہ جو تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تھے یا نہیں تھے؟ اگر وہ کہے کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تراویح تھی لیکن جماعت کے ساتھ پڑھنا نہیں تھی، تو ان کو بولنا کہ آپ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو کیا یہ بدعت آپ نہیں کر رہے ہیں؟ یہ تراویح کب سے جماعت کے ساتھ شروع ہوئی ہے یہ سنیے۔ یہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں یہ سٹارٹ ہوئی تھی۔ ایک دفعہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں گئے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں تو علیحدہ پڑھ رہے ہیں، کوئی کسی کی اقتداء میں پڑھ رہے ہیں، کوئی علیحدہ پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو یہ عمل اچھا نہیں لگا، تو آپ نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہو کہ ان کو اکٹھا کر کے اور ایک ان کا امام بنایا جائے، جماعت کے ساتھ یہ تراویح پڑھیں تو یہ کتنا اچھا عمل ہوگا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان تمام کا امام بنا دیا۔ اب حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ان کو جماعت کے ساتھ تراویح پڑھاتے تھے۔ دوسرے دن حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب مسجد میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو بہت خوشی ہوئی، آپ کو بہت اچھا عمل یہ لگا۔ آپ نے فرمایا کہ نعم البدعۃ ھذہ، آپ نے فرمایا کہ یہ کتنی بدعت اچھی ہے۔ تو یہ جماعت کے ساتھ تراویح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نہیں تھی، بلکہ یہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سٹارٹ ہوئی۔ تو بتائیں کہ یہ بدعت نہیں ہے؟ یہ کتنے مکاتب فکر والے، تمام مکاتب فکر والے جو ہیں وہ اس کے جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے؟ تو پھر یہ بدعت کر رہے ہیں تو ان کو یہ اپنی بدعت کیوں نہیں نظر آ رہی؟ دوسری بات، کچھ بدعت حسنہ جو ہیں، آج ان 12 میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو بدعت حسنہ ہیں، ان میں سے پہلی یہ ہے کہ حضرت سیدنا امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تراویح کی باقاعدہ جماعت کا اہتمام کیا اور اس کو خود اچھی بدعت بھی قرار دیا۔
اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان بھی جو نیا اچھا کام جاری کریں وہ بھی بدعت حسنہ کہلاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر مسجد میں امام کے لیے طاق نما محراب نہیں ہوتے تھے۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی شریف میں محراب بنانے کی سعادت حاصل کی۔ اس نئی ایجاد یعنی بدعت حسنہ کو اس قدر مقبولیت حاصل ہے کہ اب دنیا بھر میں مسجد کی پہچان اسی سے ہے۔ اسی طرح مساجد پر گنبد مینار بنانا بھی بعد کی ایجاد ہے، یہاں تک کہ مسجد الحرام کے منارے بھی سرکار مدینہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں نہیں تھے۔ ایمان مفصل، ایمان مجمل، اسی طرح چھٹے نمبر پر 6 کلمے اور ان کی ترکیب کہ یہ پہلا کلمہ ہے، یہ دوسرا کلمہ ہے، یہ تیسرا کلمہ ہے، یہ چوتھا کلمہ ہے، یہ 5واں کلمہ ہے، یہ 6واں کلمہ ہے، یہ بھی بدعت حسنہ ہے۔ 7ویں نمبر پر قرآن کریم کے 30 پارے بنانا، اعراب لگانا، ان میں رکوع بنانا، رموز اوقات کی علامات لگانا، بلکہ نقطے بھی بعد میں لگائے گئے، خوبصورت جلدیں چھاپنا وغیرہ، یہ بھی بدعت حسنہ ہے، یہ بھی ہے بدعت کیا کہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نہیں تھے۔ 8ویں نمبر پر احادیث مبارکہ کو کتابی شکل دینا، اس کی اسناد پر جرح کرنا، ان کی صحیح، حسن، ضعیف اور موضوع وغیرہ اقسام بنانا۔ 9ویں نمبر پر فقہ، اصول فقہ، علم کلام، اور 10ویں نمبر پر زکوٰۃ، فطرہ، سکہ رائج الوقت، بلکہ با تصویر نوٹوں سے ادا کرنا زکوٰۃ ہے۔ مطلب اب کسی نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو وہ ہمارے اگر پیسے دیکھے جائے تو اس میں قائد اعظم کی تصویر لگی ہوئی ہے، اب یہ قائد اعظم کی تصویر والے نوٹ دے کر وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے یا فطرہ دیتا ہے، تو آپ سوچیں کہ یہ بدعت نہیں ہے؟ یہ نوٹوں پر یہ تصویر لگی، یہ بدعت نہیں ہے؟ یا ہر ایک کے پاکٹ میں رکھ رہے ہیں تو ان کو بولو کہ یہ بدعت نہیں کر رہے ہیں۔ 11ویں نمبر پر اونٹوں وغیرہ کے بجائے ہوائی جہاز کے ذریعے سفر حج کرنا، یعنی کہ پہلے کے دور وہ تو اونٹوں وغیرہ پر حج کرنے کے لیے جاتے تھے، اور آج کے حضرات یہ ہوائی جہاز پر جا رہے ہیں، یہ بدعت ہے، یہ کیوں نہیں نظر آ رہی؟ 12ویں نمبر پر شریعت و طریقت کے چاروں سلسلے یعنی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اسی طرح قادری، نقشبندی، سہروردی اور چشتی، یہ بدعت ہیں، لیکن یہ بدعت حسنہ ہے۔ جو اچھے کام ہیں ان کو بدعت حسنہ کہا جاتا ہے، اور جو لوگ یہ اس چیز کی رٹ لگائی ہوئی ہے کہ کل بدعۃ ضلالۃ، اب ان سے پوچھا جائے کہ جب وہ بیان کرتے ہیں سٹارٹ میں یہ احادیث مبارکہ پڑھتے ہیں اور ان سے کوئی ایک آدمی جا کر پوچھے، ان سے کہے کہ جناب والا آپ نے یہ احادیث مبارکہ پڑھی ہے کل بدعۃ ضلالۃ، آپ نے یہ احادیث مبارکہ پڑھی ہے تو آپ یہ بتائیں کہ جس سپیکر میں، لاؤڈ سپیکر، یہ ساؤنڈ میں اور یہ ایسے مائک میں آپ یہ احادیث مبارکہ پڑھ رہے ہیں، کیا یہ مائک، یہ ساؤنڈ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تھے؟ اگر نہیں تھے تو یہ تو آپ بدعت کر رہے ہیں۔ تو آپ اپنے گمان میں یہ تصور کیجئے کہ آپ کتنے بڑے پھر بدعتی ہیں، آپ کتنی بدعتیں خود کرتے ہیں، لیکن آپ کو وہ نظر نہیں آتی، وہ آپ کو دکھائی نہیں دیتی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دوسرے کے ہی عیب نظر آتے ہیں۔ تو خدا را کچھ بدعتیں حسنہ ہیں، کچھ بدعتیں سیئہ ہیں، کچھ بدعتیں اچھی ہیں، کچھ بدعتیں اچھی نہیں ہیں۔